الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. سامعین محترم، آج ہمارا 25واں پارہ ہے سورہ شورا، جو کہ پچھلی سورت کے اندر پچھلے پارے میں مشرکین مکہ نے مختلف طریقوں سے نبی علیہ السلام کو اسلام کی دین کی تبلیغ سے منع کرنے کی کوششیں کی، لیکن جب وہ ناکام ہوئے، جو بھی انہوں نے آفریں کی، انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کا مقصد اس دین کی تبلیغ سے وہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے. اب ایک ہی حل تھا، سازشیں شروع ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشن سے باز نہیں آتے تو پھر ان کو قتل کر دو. ادھر ان کی یہ سازشیں تھیں، ادھر نبی علیہ السلام کا مدینے میں ہجرت کرنا اور پھر مدینے کو نبی علیہ السلام اور اسلام کی ریاست بنانا اور پھر اس سے آگے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا. یہ ادھر پورے منصوبے ہو رہے تھے. تو اب چونکہ ان کا اعتراض یہی تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ کے تو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ قرآن یہ خود گھڑتا ہے. تو اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. ہم نے اس قرآن کو تیری طرف وحی خالص وہ عربی زبان میں کیا ہے تاکہ اس کو وہ مکے کی جو بستی ہے اس کے لوگ اور ارد گرد میں رہنے والے وہ آسانی سے سمجھ سکیں، چونکہ وہ صاحب عرب تھے، عربی کو جاننے والے تھے، عربی کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، تاکہ وہ اس کو خوب سمجھ لیں کہ یہ کلام کسی بندے کا گھڑا ہوا نہیں ہو سکتا، ایسا کلام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اللہ نے اس صورت میں قرآن مجید کے عربی کے اندر نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے تاکہ وہ مکے والے جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن کسی بندے کا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. دوسرا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے، اپنی صفات کو، کہ اللہ رب العزت کون ہے. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. کہ رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو بنایا، اس کو پیدا کیا اور اس کے اندر تمہارے لیے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا، اور اسی طرح جانوروں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح لیس کمثلہ شیء، اس رب جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. یہاں پر جو صفات ہے اللہ رب العزت کی، اس کے معاملے میں بھی لوگوں کے بہت سارے گروہ بنے. اللہ کی صفات کو ویسے ہی ماننا جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں، یہ اہل سنت کا طرز عمل اور حق والوں کی نشانی ہے. کچھ لوگ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں، حدیث میں آیا یا قرآن میں آیا کہ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ،
اللہ آسمان کے اوپر عرش کے اوپر وہ مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ بندہ کہے اللہ کے ہاتھ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر یہ بات ہم مان لیں تو یہ تو امت سے اور مخلوق سے مشابہت یہ ظاہر ہے، ہاتھ اللہ کے بھی بندوں کے بھی، تو اللہ کے ہاتھ، بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے بندوں جیسے ہوں گے۔ بھئی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ ماننا پڑے گا، لیکن کیسے ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بندے کی مشابہت اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بندہ سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندے کی سماعت محدود ہے، اللہ کی سماعت لامحدود ہے، ہم اس کو کیسے بندے کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ بندہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی بصارت اور انسان کی بصارت میں فرق ہے، یہ مشابہت لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی نہیں جا سکتی، اللہ کی مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ نے ہر ایک اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہر ایک چیز جو اللہ کا چہرہ ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے کوئی پتہ نہیں۔ کما یلیق بشانہ، اس طرح جس طرح اللہ کی شیان شان ہے، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شیان شان ہے۔ اللہ کے ہاتھ، آنکھیں، بصارت، سماعت کیسی ہے؟ جس طرح اللہ کی شیان شان ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا وہ اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی اچھے اعمال کر لے تو اس کا اجر اس کو اچھائی کی صورت میں اور جنت کی صورت میں ملے گا، لیکن اگر کوئی نیک کی بجائے بد عمل کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اسے ملے گا، لیکن جہنم کی صورت میں جو بھی کوئی بندہ جیسے بھی اعمال کرے اس کو ویسا ہی اس کا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ان لوگوں کا بھی اعلان کے ذکر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اگر کوئی بندے وہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو ان کی اس توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس توبہ کی وجہ سے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ گناہ جو اس بندے سے ہو گیا اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اس توبہ کی وجہ سے جو بھی بندہ کر بیٹھا جو گناہ ہو گیا، اس توبہ کے نتیجے میں وہ گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ کے وہ فیصلے ہوتے ہیں وہ حق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ وہ حق پر مبنی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سارے بندوں کے اوپر رزق کو کھول دیتے، آج کوئی بندہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، یعنی درمیانہ، نہ بہت زیادہ امیر ہے نہ غریب ہے، یہ ہر ایک کی اللہ رب العزت نے درجہ بندی کر دی اور کسی کو بہت زیادہ رزق کی فراوانی دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر بندے کے اوپر اللہ رزق کو کھول دیتے تو اس رزق کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بندے گمراہ ہو جاتے۔ لبغوا، یہ رزق کی فراوانی ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے، یہ بھٹک جاتے، یہ بہک جاتے دنیا کی عیش و عشرت کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ جس کو جتنا رزق دینا ہے اللہ اتنا ہی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ ہر بندے کے اوپر جو بھی مصیبت، دکھ، تکلیف آتی ہے وہ بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بندے کی اپنی بد اعمالیوں کا سبب ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے اعمال کا بدلہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
اور ایک دن میں کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، چند ایک ہیں جن کے اوپر پکڑ ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، زیادہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، رحیمی ہے کہ اللہ زیادہ گناہوں کو ویسے معاف کر دیتا ہے، چند ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ بلکہ الطبقات الکبریٰ کے اندر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اگر ان کے سر میں بھی درد ہوتا نا تو اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتی تھی کہ یہ مصیبت اور یہ تکلیف جو ہے یقیناً میں کوئی گناہ کر بیٹھی ہوں جس کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے۔ اور یہی آج ہمارا بھی کچھ ایسا ہی انداز ہے کہ کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھیں نا، ہم دیکھ رہے کہ یہ بندہ فلاں اس کے اندر کمزوری ہے، کمی ہے، فلاں گناہ کرتے ہوئے کسی بندے کو دیکھ لیا تو اب ہم اس بندے سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ امام ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ گنہگاروں کو دھدکارتے نہیں ہیں، گنہگاروں سے دور نہیں بھاگتے، اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی دیکھ لیں ان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کو زیادہ اپنے قریب کر کے بٹھاتے ہیں۔ آپ کے اس کو قریب کر کے بٹھانے میں ہو سکتا ہے وہ گناہ کو چھوڑ دے، جب آپ اس کو دھدکاریں گے تو بتاؤ اس کی پھر اصلاح کون کرے گا؟ اور بندہ دوسرے کو دھدکارنے سے اور اس سے نفرت کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ نے تو مجھے کبھی نہیں دھدکارا، مجھے کبھی میرے ساتھ نفرت نہیں کی۔ اگر بندہ یہ سوچ لے تو شاید گنہگاروں سے یہ نفرتیں ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن کون بندے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامروا شورىهم بینهم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن وہ بندے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور فرمایا وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کوئی ان کے اوپر غصے ہو جائے نا، ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتے، اس سے درگزر کرنے والے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والے اور اسی طرح نمازوں کو قائم کرنے والے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر مومنین کی صفات کا بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اولاد کی تقسیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، نہ بیٹا نہ بیٹیاں، اور کوئی بھی کسی کو اس سے محروم نہیں رکھ سکتا، کوئی نواز نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو اور اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ بیٹے دینا بیٹیاں دینا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جس کو اللہ جیسے چاہے ویسے ہی اس کو عطا کر دے، جس کو نہ چاہے تو نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، لیکن ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، جسے اللہ چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے، بیٹے بھی نہیں دیتا بیٹیاں بھی نہیں دیتا، ساری زندگی علاج کرا کرا کے تھک جاتے ہیں، حکیموں کے ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا کے وہ تھک جاتے ہیں، وہ پرلے درجے کی جہاں پر بھی کوئی کہتا ہے نا کہ بڑی اچھی دوائی دیتا ہے، وہ سارے حربے استعمال کر کے وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ اولاد نہیں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ چاہے بانچ بنا دے، نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ جانتا ہے اس کے لیے بیٹیاں بہتر ہیں یا بیٹے، اللہ جانتا ہے کیا اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ اس کو اولاد دینا بہتر ہے یا اولاد نہ دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے والدین بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد
کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، جس طرح پیچھے سورۃ بنی اسرائیل میں سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ اللہ نے بیان کیا تھا۔ ایک بچے کو انہوں نے وہ قتل کر دیا اور اس کی علت یہی بتائی تھی کہ اس کی وجہ سے والدین آگے چل کے وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے اسی لیے یہ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہے وہ بانج بنا دے۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، قدیر، اور اللہ پھر اس کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے علم کے ساتھ ساتھ کرنے کی قدرت بھی ہے۔ اللہ نے دو اپنی صفتوں کا یہاں پر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اس چیز کا بھی بیان کیا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ رب العزت نے یہ وحی کی کچھ صورتیں بیان کی ہیں، حدیث بھی اس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے اسی طرح وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے۔ دوسری صورت اس پارے کے اندر وہ صورت الزخرف ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے کافر سرداروں کو مخاطب کر کے سختی کے ساتھ ان کو تنبیہ کی تھی، اور ان کافروں کو اللہ نے مخاطب کر کے اس صورت کے اندر سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ نے عربوں کے اس رویے کو بیان کیا ہے جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں وہ بیٹی پیدا ہو جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے نا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے ان کے چہرے وہ سیاہ ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے کہ بیٹی ہمارے گھر میں کیسے پیدا ہو گئی۔ اللہ نے اس چیز سے، بیٹیوں سے نفرت جو کرتے تھے ان کو اس چیز کی تنبیہ کی ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے جو چونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو پھر یہ مکہ مدینہ یہ بستیوں کے جو بڑے چودھری ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کو نبی بنا دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یتیم ہیں، دنیا کا مال و متاع بھی نہیں ہے، اور اس کو نبی بنا دیا۔ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا کسی چودھری کو، وڈیرے کو بناتے، تو اللہ نے ان کا جواب دیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ اگر اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنا تھا تو کسی بڑے آدمی کے اوپر نازل کر دیتے۔ فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور تمہارے نزدیک جو بڑھائی کا معیار ہے وہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ تم جس کو بڑا سمجھتے ہو، جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہو، دنیا کا بینک بیلنس اور سٹیٹس اچھا ہو، اس کو تم بڑا سمجھتے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں بڑا وہ ہے جس کے اوپر اللہ رحمت فرما دے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اور تم ان وڈیروں کو سمجھتے ہو۔ بلکہ نہیں، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت تو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی حیثیت اللہ کے ہاں بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ انہیں دیکھ کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے بھی ویسے خواہش کرتے، تو کافروں کے لیے اللہ اس دنیا کو، یہ جو ان کے گھر ہیں ان کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے، ان کے دروازوں کو چاندی کا کر دیتے، چھتیں سونے کی بنا دیتے، اور اللہ رب العزت ان کا اوڑھنا بچھونا وہ چاندی اور سونا انہیں ایسا عطا کر دیتے۔ کافروں کو ایسا نہیں کیا، کیوں؟ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور صرف ان کو اتنا اس لیے نہیں دیا کہ یہ نہ ہو انہیں ان کی یہ فراوانی دیکھ کر ایمان والے بھی کبھی ایسی خواہش نہ کر بیٹھے اور بہک نہ جائے، اس لیے ان کو ایسا نہیں دیا، وگرنہ اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی عطا کر دیتے، کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت اس پارے کے اندر سورہ الدخان ہے،
اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان اعتراضات کا جواب دیا جو کہتے تھے یہ خود گھڑ لیتا ہے، معاذ اللہ من ذالک، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ربوبیت سے الوہیت کا استدلال بھی کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کو اگر آپ کہتے نا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و یمیت وربکم ورب آبائکم الاولین، یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وہ کہتے تھے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن آج کے لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ایسے ہی کہتے ہیں، آپ جو کچھ مرضی پوچھ لیں کہیں گے اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے جو افعال ہیں اللہ کو پکارنے میں، آواز دینے میں، بلانے میں، تصرفات میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ آپ ربوبیت جس سے بھی پوچھے، آج کے مشرکوں سے بھی، کہ زمین و آسمان کے کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے۔ ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ زمین سے انگوریاں کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ یہ ایسے کہیں گے، اور ساتھ جو ہی کوئی مشکل آئے گی یا علی مدد کا نعرہ بھی لگے گا، اسی وقت وہ پیر و بزرگوں کے نعرے بھی لگیں گے۔ یہ حالانکہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، الوہیت کے اندر یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ربوبیت کے ساتھ ساتھ الوہیت کے اندر وہ لوگوں کو، اوروں کو اللہ کا شریک بنا دیتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھائی جب سب کچھ بنایا اللہ نے ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ پکار کے اندر، ندا کے اندر دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ سب کچھ بنانے میں جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر مدد کرنے میں بھی تمہاری پکار کے اندر بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی پیر کو، فقیر کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے اختیار ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس کو اللہ نے اپنی مخلوق میں تقسیم نہیں کیا۔ تقسیم آگے اپنے نائب تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہو، اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ کی صفت سبحان ہے، اللہ ہر قسم کی وہ کمی اور کوتاہی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے اپنے یہ تصرف آگے پھیلائے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ قوم فرعون کا انجام اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا تھا۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ اس کو کسی کھیل اور تماشے کے لیے پیدا بنایا گیا ہو، بلکہ یہ جو کائنات ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ اللہ نے کائنات کو، زمین و آسمان کو کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ یہ سارا وقت بندہ اپنے کھیل تماشے میں برباد کر دے۔ اور اسی طرح اللہ نے اسی صورت کے اندر متکبرین کا وہ انجام ہے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جو بندہ تکبر کرتے ہوئے اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، حق بات چھوڑ دیتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، کہ ان کے لیے جہنم کے اندر تھور کا درخت ہوگا، یہ اتنا کڑوا درخت ہوتا ہے، ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیا جائے گا جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کو مار مار کے یہ کھلایا جائے گا، جہاں سے بھی یہ گزرے گا اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ انتڑیوں کو بھسم کرتا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر انڈیلا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا جائے گا ذوق اس عذاب کو چکھو، تمہارے لیے یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام سے تکبر کرتے ہوئے اس کو نہیں مانتے تھے، یہ عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
متقین کا انجام بھی بیان کیا ہے، جو اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو مان کر اس کے اوپر ایمان لا کر اسے حرف آخر تسلیم کر کے اپنے زندگی کو گزاریں گے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ کے امن والا وہ مقام ہوگا، یعنی جنت ہوگی، فی جنات وعیون، چشموں والے باغات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جن میں سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اسی یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اس جنت میں انہیں پہننے کو وہ ریشم دیا جائے گا، اور اسی طرح وزوجناہم بحور عین، وہاں پر ان کو موٹی موٹی آنکھوں والی وہ حوریں عطا کی جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر ان کے مقابلے میں کیا ہے جو تکبر نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی پارے کے اندر اگلی جو آخری صورت ہے وہ سورۃ الجاثیہ ہے، کہ جس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات الہیہ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہ آسمان اور زمین کے بنانے میں اللہ نے مومنین کے لیے نشانیاں رکھی ہے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون، اور یہ چوپاؤں کے یہ بنانے میں، ان کو پھیلانے میں، اس کے اندر بھی اللہ نے مومنین کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، آگے اللہ نے سارے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان کر کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے سے وہ ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے جو منصب نبوت تھا ان کی موصولی اللہ نے صورت میں بیان کی ہے کہ کس وجہ سے ان کو منصب نبوت سے وہ معزول کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آخرت کے وقوع پذیر ہونے کی عقلی دلائل کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی گمان کو، اپنی خواہشات کو وہ اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور وہ جو کچھ دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔